السلام علیکم، میں امجد وسیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا وہ ہے کہ پاکستان جو آج کل مین پرابلم فیس کر رہا ہے وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں یا کیا کیا ہیں اس وقت۔ سب سے پہلے تو پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں ہے، حالانکہ پھر بھی 14 پارٹیز کا ایک گورنمنٹ بنا ہے، پھر بھی ان کے پاس ٹرو میجارٹی نہیں ہے، یا جو ان کے پاس ہوتی ہے نا کہ آپ کی کنٹری کی جو میجر پاپولیشن ہے وہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی۔ دوسرا مین پرابلم جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے وہ ہے پورٹی۔ موسٹلی آپ کی جو 24% سے ورلڈ بینک کے مطابق 24% سے زیادہ جو آپ کی آبادی ہے وہ اس وقت بلو دا پورٹی لائن ہے، اور جو انفلیشن اس وقت چل رہی ہے، جو اکانومی آپ کی اس وقت ڈکلائن فارم میں ہے، جو کولیپس ہونے والی ہے آپ کی اکانومی، اس کی وجہ سے جو آپ کی مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس میں، اور لوور مڈل کلاس جو ہے وہ آپ کی پورٹی لائن میں چلی گئی ہے۔ تو بہت زیادہ حالات خراب ہے اس وقت پاکستانیوں کے۔ تیسرا پرابلم جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے وہ ہے اکانومی آپ کی کولیپس ہونے والی ہے، ملک آپ کا ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کیونکہ جو پرفارمنس اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ان کی کولیشن گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے دی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اس صورتحال سے، اس گمبھیر صورتحال سے واپسی کر سکے۔ چوتھی مین پرابلم اگر میری نظر میں دیکھا جائے تو وہ ہے کلائمیٹ کرائسس۔ کلائمیٹ کرائسس کے بارے میں ہم بہت نان سیریس ہیں۔ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی اگر ایک اچھی بات دیکھی جائے تو وہ یہ تھی کہ انہوں نے دوبارہ سے جو تھی نا وہ دیکھ لو کہ انہوں نے شجر کاری کا مہم چلایا تھا بڑے اچھی طریقے سے، حالانکہ اس میں سے تھوڑی سی جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئی تھی، کرپشن اگر آپ کہہ لیں رپورٹ ہوئی تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اچھی انیشیٹو تھی اور اس کو مان لینا چاہیے۔ کلائمیٹ کرائسس کی وجہ سے آپ کے یہ ہے کہ بارشیں اپنے ٹائم پہ نہیں ہوتی، یا جو ہوتی ہے نا رین بسٹ، جس طرح یہ پچھلے سیلاب میں ہوا تھا سوات وغیرہ کے علاقوں میں، سیلاب آپ کے آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا جو پھر بھی وہی فصلیں آپ کی کڑی فصلیں ہوتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو دوبارہ سے وہ آپ کی جو اکنامیکل فیکٹرز ہوتی ہیں ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ان کو افیکٹ کرتی ہے بلکہ۔ تو اس کے علاوہ آپ کی آ جاتی ہے پھر پاکستان جو اس وقت انفلیشن فیس کر رہا ہے، جو جس طرح کی مہنگائی ہے، ابھی اس وقت جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو آپ کی 10 روپے کا پیٹرول کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے اس وقت۔ اور اس سارے سینیریو میں جب کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا ڈکلائن ہوتی جا رہی ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ رہی، پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ انتہا کی ہے، کوئی بھی پولیٹیکل وہ یہ دیکھ لو کہ آپ کی جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے وہ کسی ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن اس وقت ہو چکی ہے۔ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک دوسرے کا، یا جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کا مطلب چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتے، جس کی وجہ سے نقصان جو ہے نا عام آدمی کو اٹھانا پڑ رہا ہے اس وقت۔ اور جو اس وقت گورنمنٹ بنی ہے جو پولیٹیکل وکٹمائز کر رہی ہے لوگوں کو، اس کی وجہ سے جو اسٹیٹ پر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے عوام کا وہ بھی جو ہے نا اس وقت بالکل بلو دا بیلٹ چلا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم پرابلم دیکھ سکیں اس وقت وہ ہے ٹیررزم ایک دفعہ دوبارہ پھر سے جو ہے نا کے پی کے ڈفرینٹ ایریاز میں، یا جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ادھر سے دوبارہ سے ٹیررزم کی بو آنے لگی ہے، یا بلوچستان تو ویسے انہیں تو کبھی امن آیا ہی نہیں تھا نا۔ اس کے علاوہ جو مین پرابلم پاکستان فیس کر رہا ہے وہ ہے جوڈیشل کرائسس۔ جوڈیشل کرائسس جس طرح سے اس گورنمنٹ نے اپنے مقاصد کے لیے جوڈیشری کو اگر فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا تو وہ جو جج ہوتا ہے وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، یا وہ غدار ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس دائر کر دیتے ہیں، جو ان کے خلاف جو فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے وہ پھر آئین کے مطابق ہو جاتا ہے۔ جو اس وقت جوڈیشل کرائسس چل رہی ہے وہ بھی بہت الرمنگ ہے اس وقت پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کنسٹیٹیوشنل کرائسس ہے۔ کنسٹیٹیوشنل کرائسس اس طرح سے کہ کنسٹیٹیوشن آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں آپ کی اگر کوئی اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے، اور یہ جو حکومت ہے یہ ہائیلی ان پاپولر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ الیکشن میں جانے سے بھاگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی انسٹیٹیوشنل کرائسس چل رہی ہے آج کل پاکستان میں، کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کر رہی، جس طرح کہ آپ الیکشن کمیشن کی ایگزامپل لے لو، اور دوسرے جو آپ کی پولیس ڈپارٹمنٹ لے لو، ڈفرینٹ اس کی پروونسز کی جو پولیس ہے، یا کیپٹل کی پولیس آپ دیکھ لو، وہ بھی جو ہے نا اس وقت کنسٹیٹیوشنل رول جو ہے اس کو پلے نہیں کر رہی، بلکہ وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہے جو ان گورنمنٹ ہے
وہ اس وقت ان کا جو ہے نا رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی جو مین پرابلم آ جاتا ہے جو کہ کامن پیپل پر اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے، وہ ہے آپ کی انڈسٹریز آپ کی شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے ہائی پروڈکشن کاسٹ کی وجہ سے۔ آپ کا فیول جو ہے، آپ کی الیکٹریسٹی جو ہے، آپ کا گیس جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو چکا ہے کہ اب جو انڈسٹری ہے، جو فیکٹری ہے، وہ اپنا کوئی پروڈکٹ بنانے سے مطلب گریز کر رہی ہے، پروڈکشن کاسٹ اس پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، جس کی وجہ سے جب انڈسٹریز آپ کی شٹ ڈاؤن ہوگی تو ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھتی ہیں، کیونکہ میجر جو آپ کی امپلائمنٹ ہے لوگوں کی وہ انڈسٹریز میں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ورکرز لیبرز، وہ جو ہے نا یا لوور مڈل کلاس کے ہوتے ہیں، وہ اس وقت ہائیلی ان امپلائڈ ہو رہے ہیں، مطلب تیزی کے ساتھ بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا پھر ڈیفارسٹریشن آ جاتی ہے، اس کا بھی لنک ہے کلائمیٹ کرائسس کی کے ساتھ۔ تو ڈیفارسٹریشن بھی انتہا پہ ہے، کوئی رول اینڈ ریگولیشن، کوئی آپ کی یہ کہہ لو کہ ان کا کوئی مطلب آپ کی جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کر ہی نہیں رہے کہ ڈیفارسٹریشن کو کنٹرول کر سکے۔ اور اس کے علاوہ زبردست بات یہ ہوتی ہے اگر ہماری کوئی ایگریکلچر لینڈ ہے یا جس طرح کے آم کے ہمارے ملتان کے درخت ہے تو ادھر بھی ہم ڈی ایچ اے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعتراض ڈی ایچ اے بنانے پر ہرگز نہیں ہے، اعتراض اس بات پر ہے کہ ایگریکلچر لینڈ پر ڈی ایچ اے بنانا یا اربنائزیشن کرنا یہ انتہائی غلط بات ہے، جبکہ آپ کی آبادی پوری بڑھ رہی ہو اور آپ کی جو ہے نا ایگریکلچر لینڈ آپ کی شرنک ہو رہی ہو۔ اسی پرابلم پر ہم آنے والے ہیں، اربنائزیشن آن ایگریکلچر لینڈ۔ آپ میں جتنی بھی سوسائٹیز بن رہی ہے، اگر ان کا ہم غور سے مطالعہ کریں یا ان کو اسٹڈی کریں، انالیسس کریں اس کی، تو آپ کی جو موسٹلی جو آپ کی ایگریکلچر لینڈ ہے ان پر لوگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں۔ تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان بینگ ایگریکلچر کنٹری، اس کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ شرنک کر رہی ہے اور پاپولیشن آپ کی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کی جو وہ ہے نا پروڈکشن ہے، آپ گندم کہہ لو یا جو بھی آپ کے پروڈکٹس ایگریکلچر کے تھرو آ رہے ہیں، وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں اور پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کی ڈیمانڈ آپ کے پاس بڑھ رہی ہے جو کہ آپ پورا کرنے سے رہے، تو اس لیے آپ کو مزید چیزیں پر جو ہے نا امپورٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ پھر آپ کا جو ہے نا خسارہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آ جاتی ہے کرپشن، مطلب جو سب بیماریوں کی جڑ ہے، وہ جہاں پر سب کے تانے بانے ملتے ہیں تو وہ ہے کرپشن۔ کرپشن پاکستانی سیاستدانوں میں نہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی بحیثیت قوم ان میں بھی جو ہے نا سرایت کر چکی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی کیپیسٹی میں کرپشن کرتا جاتا ہے۔ کوئی اخلاقی طور پر کرپٹ ہے، اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہم دکانداروں کو آج کل کے دیکھ لیں، اگر ایک چیز مہنگی ہو جاتی ہے 5 روپے، وہ 12-15 روپے اس کو زیادہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو کرپشن ہے یہ صرف ڈیو ٹو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ پولیٹیکل گورنمنٹ کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ہی چنتے ہیں، ہمارے میں سے ہی آتے ہیں، تو یہ جیسے ہی عوام ہوگی اس طرح کی حکمران ہوگی۔ مطلب پاکستانیوں میں اس وقت دیانتداری ہے ہی نہیں۔ آج کل پچھلے دنوں رمضان میں پشاور میں ایک سکھ دکاندار تھا، وہ کئی رمضان سے جو ہے نا وہ مطلب سستی چیزیں دیتا تھا رمضان کے محبت میں کہہ لو یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے نا اس محبت میں دیکھ لو کہ رمضان کی اور رسپیکٹ کی وجہ سے وہ چیزیں سستی کر کے بیچتا تھا، اس کو بھی جو ہے نا قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اور سب جو پرابلمز ہیں ان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ بحیثیت قوم اور جو سیاستدان ہیں ہمارے، ان میں کسی میں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو پرابلمز ہمارے چل رہے ہیں کوئی اس کو سالو کرنے یا کسی سلوشن کے بارے میں بھی کوئی سوچ رہا ہو یا ذمہ داری اٹھا رہا ہو۔ مطلب سب ان پرابلم سے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ کا پارلیمنٹ ہے جدھر عوام کے حقوق یا عوام کے فائدے کے لیے جو ہے نا قانون سازی کرنی ہوتی ہے، وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وقت صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے قانون سازی کر رہا ہے، ادھر بھی عوام کے فائدے کی بات کوئی نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھ لیں تو آپ کی جتنی بھی یہ 14 پارٹیوں کا اتحاد ہے یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اس وقت اپنی پرفارمنس کی وجہ سے۔ کوئی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا، اسٹیٹ کو کوئی اس وقت اسٹیٹ نہیں کہہ رہا۔ آپ کے اداروں کو اگر دیکھا جائے تو نائی کی جو دکان، ہیئر ڈریسر کی جو دکان ہوتی ہے، ادھر بھی جو بندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اداروں کے سربراہان کو گالیاں دے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں، ہر کوئی ایکسپوز ہو چکا ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو کوئی بھی اپنی کنسٹیٹیوشنل رول سے دور جائے گا تو وہ ایکسپوز ہوگا تو وہ عوام میں نہیں آ سکے گا۔ تو یہ چند پرابلم ہے جو پاکستان آج کل فیس کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ۔